بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. رمضان اور قرآن، اس عظیم مہینے میں قرآن مجید کے پیارے الفاظ اور خوبصورت انداز بیان پر غور فکر کا درس جاری ہے۔ آج کی نشست میں والدین کون ہیں، دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، یہ لفظ والدین کہاں سے آیا ہے، اس کا کیا معنی ہے، والدین اور ابوین میں کیا فرق ہے، قرآن مجید میں یہ دو لفظ کیسے بیان ہوئے ہیں اور کس طرح ان کے اصل معنی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر آیت کے سیاق و سباق کے مطابق بہترین انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الوالدین والابوین میں کیا فرق ہے یہ جان لیتے ہیں۔ والدین کا لفظ والدہ سے لیا گیا ہے، جو والدہ اور والد کا تثنیہ ہے، اور ابوین کا لفظ اب سے لیا گیا ہے، جو اب اور کا تثنیہ ہے۔ دونوں ماں باپ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن والدین کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب والدہ کو مقدم رکھنا مقصود ہو، اور ابوین کا لفظ تب استعمال ہوتا ہے جب اب یعنی باپ کو مقدم کرنا مقصود ہو۔ یہی اس معاملے میں اہم قاعدہ ہے، اس قاعدے کو یاد رکھیں۔ چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں۔ پہلی مثال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ ابوین کیوں نہیں فرمایا؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ جملہ موجود ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، لیکن بالابوین احسان ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دوسری مثال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ إلى آخر الآية، سورة النساء نمبر 11۔ اس آیت میں والدین کیوں نہیں فرمایا، ابوین کیوں ہیں؟ قرآن مجید میں کئی مقامات پر وراثت کے متعلق ہمیشہ ابوین کا لفظ ہے، والدین کا ایک مرتبہ بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، احسان کے ساتھ ہمیشہ والدین کا لفظ کیوں ہے، اور وراثت کے مسائل میں ہمیشہ ابوین کا لفظ کیوں ہے، اور اس میں شرعی اصول کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، احسان کے ساتھ ہمیشہ والدین کا لفظ کیوں ہے؟ اس کا جواب اس پیاری حدیث میں موجود ہے، جو اس مسئلے کے لیے شرعی اصول ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ عرض کی پھر کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کی پھر کون ہے؟ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ماں۔ پھر چوتھی مرتبہ عرض کی پھر کون؟ پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا باپ۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری مسلم میں۔ شرعی اصول کیا ہے اس حدیث میں سے؟ حسن سلوکی کا سب سے زیادہ حق ماں کا ہے، اور یہ حق باپ کے حق سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ یعنی حسن سلوکی اور احسان میں ماں کا حق باپ پر مقدم ہے۔ اور عربی لغت کا قاعدہ یہ ہے کہ والدین کے لفظ والدہ سے لیا گیا ہے، یعنی والدہ کو والد پر مقدم کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اسی شرعی اصول اور لغت اور بلاغت کے اس قاعدے کو صرف ایک جملے میں بیان کیا گیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ جب احسان کا ذکر ہوا تو والدین کا لفظ ہے، والدین میں سے والدہ احسان کے لیے، حسن سلوک کے لیے والد پر مقدم ہے، اس لیے لفظ والدین کا ہے، ابوین کا نہیں ہے۔ اگر ابوین احسانہ ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ باپ احسان کے تعلق سے ماں سے زیادہ حق رکھتا ہے، جو کہ اس قاعدے سے بالکل اس قاعدے کے مخالف ہے۔ تو اس لیے جملہ کیا ہونا چاہیے؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا یا بِالْأَبَوَيْنِ إِحْسَانًا، اس لغت کے قاعدے کے مطابق۔ سبحان اللہ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اچھا، دوسری بات، وراثت کے مسائل میں ابوین کا لفظ کیوں ہے؟ اس کا جواب اس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ إلى آخر آیت سورۃ بقرہ نمبر 233 اور حدیث میں ہے، عرف قصہ ہے، سید عائشہ فرماتی ہے
کہ ہند بنت عتبہ جو ہے کہتی ہے اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان جو ہے وہ ایک بخیل انسان ہے اور مجھے اور میرے اولاد کو کافی خرچہ نہیں دیتا، الا وہ کہ جو میں اسے خفیہ طریقے سے نہ لے لوں، تو کیا میں ایسا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خذ ما یکفیک وولدک بالمعروف، تم اسے لے لو جو تمہارے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے کفایت ہو، لیکن معروف طریقے سے۔ اسے سے بخاری نے روایت کیا ہے۔ شرعی اصول کیا ہے کہ بیوی اور بچوں پر نان نفقہ کا فرض باپ پر ہے، ماں پر نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں اسی شرعی اصول اور لغت اور بلاغت کے اس قاعدے کو صرف ایک لفظ میں بیان کیا گیا ہے، وَلِأَبَوَيْهِ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آخر میں ایک سوال ہے، سورۃ یوسف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، والدیہ کیوں نہیں فرمایا؟ سوچیں ذرا اس کا جواب۔ نمبر 1، پوری صورت میں صرف باپ کا ذکر ہے، ماں کا ذکر ہے ہی نہیں، اور اصل قصہ باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہے۔ اصل قصہ باپ اور بیٹے کا ہے، شروع سے لے کے آخر تک دیکھ لیں، تو ماں کا ذکر ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یعقوب علیہ السلام شروع سے لے کے آخر تک جو خواب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، پھر اپنے والد کو سنایا، پھر والد نے جو نصیحتیں کی ہیں، پھر جب بیٹوں کو باپ سے جدا کیا گیا، پھر کیا حالت تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کی، وہ کتنے یعنی غمزدہ ہو گئے تھے۔ یہ تمام قصہ دیکھیں باپ اور بیٹے کے بیچ میں ہے۔ تو سبحان اللہ، جب عرش کا ذکر ہوا، جب ملاقات ہوئی، عرش پہ بٹھائے تو ابویہ، تو باپ کو ماں پر مقدم کیا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اشارہ ہے کہ عرش حکومت و اقتدار کا حقدار مرد ہوا کرتے ہیں، عورتیں نہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کی نشست میں اتنا کافی ہے۔ صرف والدین اور ابوین کے لفظوں کے تعلق سے یہ کچھ اصول ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں والدین کون ہیں، دین اسلام میں والدین کا کیا مقام ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوکی، والدین کے ساتھ احسان یا حسن سلوکی کیوں اور کیسے کی جاتی ہے، کون کرتا ہے، کس پر زیادہ حق ہے اولاد میں سے، کتنا کیا جاتا ہے، یہ احسان کتنا کیا جاتا ہے اور کب تک کیا جاتا ہے، احسان ہوتا کیا ہے، اور یہ لفظ کیوں بیان ہوا ہے اور کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے یہ سب بیان کریں گے اگلی نشست میں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے، واللہ اعلم و اعلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو صحیح سمجھنے، عمل صالحین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے والدین پر احسان کرنے کی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وبا، فتنہ اور شر سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔